السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں اور اس کی رحمت سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ٹائٹل دیکھا کہ شیطان یعنی جن انسان کے جسم میں کیسے داخل ہوتا ہے اور وہ کس موقع کی تلاش میں رہتا ہے، تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا۔ عبدالعزیز بن باز ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا خاوند میرے پاس آیا اور کہنے لگا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور یہ ناپسندیدگی بغیر اسباب کے اچانک ہو گئی، جبکہ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں۔ میں نے اس کے خاوند کے سامنے اس پر قرآن مجید پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا، اور اس میں جو جن تھا اس کے ساتھ ان کی گفتگو کچھ اس طرح ہوئی۔ عبدالعزیز پوچھتے ہیں کیا تم مسلمان ہو؟ وہ جن کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے پوچھا اس عورت میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ جن نے کہا کہ جادو کے ذریعے اس میں داخل ہوا تھا جو کہ فلاں عورت نے اس پر کیا تھا، اور اسے اس نے خوشبو کی شیشی میں بند کر دیا تھا۔ اس میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایک عرصے تک اس کا پیچھا کرنا پڑا۔ ایک دن ایک چور اس کی گھر کی چھت پر چڑھ گیا تھا تو یہ گھبرا گئی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جن کہہ رہا ہے کہ جس وقت یہ عورت گھبرا گئی تھی اس وقت میں اس کا اندر داخل ہوا۔ تو عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حالتیں ایسی بیان کی ہیں کہ جب ان حالتوں میں انسان ہوگا تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ وہ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، شدید خوف، یعنی انسان بہت زیادہ ڈرا ہوا ہو، جیسے کہ اس عورت کے واقعہ میں تھی کہ اس عورت کے واقعہ جو میں نے آپ کو سنایا اس میں تھا کہ جب یہ عورت ڈر گئی تو شیطان کہہ رہا ہے کہ جس وقت یہ ڈری اس وقت میں اس کا اندر داخل ہو گیا۔ دوسرا، شدید غصے کے وقت، جب انسان بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے انسان کے اندر داخل ہونے کا۔ لہذا حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ جب انسان کو غصہ آئے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بار بار اس کو پڑھے۔ تیسری حالت، شدید غفلت کے وقت، جب انسان بالکل ہی دین سے غافل ہو جائے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دین میں کیا ہے، تو اس وقت بھی شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، شہوت پرستی میں مشغولیت، جب انسان شہوت پرستی میں مشغول ہو جاتا ہے اور دعائیں وغیرہ نہیں پڑھتا تو بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے انسان کے اندر داخل ہونے کا۔ چنانچہ جس شخص پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے وہ جب ان 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوتا ہے شیطان کو اس میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے، الا یہ کہ وہ وضو کی حالت میں ہو اور اللہ کا ذکر اس کی زبان سے جاری ہو تو وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان وضو کا اندر ہے تو وہ یعنی شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اور خود کئی جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ جس لمحہ جن انسان میں داخل ہوتا ہے اگر وہ اسی لمحے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو جن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسان میں داخل ہونے کا لمحہ اس کے لیے زندگی کا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ یعنی جن انسان کے اندر داخل ہو گیا اور انسان نے اگر اللہ کا ذکر اسی وقت شروع کر دیا تو جن جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ تو عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میری اس سے گفتگو ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تم اس کے جسم سے نکل جاؤ، تو وہ بولا میں نہیں نکلوں گا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تجھے قرآن پڑھ کر ماریں گے تو پھر وہ جن نکل کر چلا گیا۔ تو ناظرین، یاد رکھیے کہ جب بھی ان 4 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوگی تو شیطان اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جب بھی شدید خوف محسوس کریں، آپ کسی بھی قسم کا خوف ہو سکتا ہے، اکیلے پن کا ہو سکتا ہے، یا پھر کہیں بھیڑ میں ہیں تب بھی انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ غصے کی حالت میں ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ شدید غفلت، دین سے غفلت مت برتیے۔ جو بھی کام شروع کرنا ہو آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کیجئے۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت اس کی دعا پڑھیے، بیت الخلاء سے نکلتے وقت دعا پڑھیے، اور خاص طور سے جب گھر سے نکلیں
تو گھر سے نکلتے وقت فوراً دعا پڑھیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سواری پر سواروں، چاہے آپ رکشہ میں بیٹھیں، آپ کار میں بیٹھیں، آپ بس میں بیٹھیں، فوراً سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون پڑھیے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گی۔ اور 14 کلمہ جیسے کہ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اسی طرح اسی کلمے کا اندر کچھ رد و بدل کے ساتھ الفاظ اور آئے ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ 100 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھیے، 100 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، انشاءاللہ کوئی بھی جن کسی بھی انسان کے اوپر نہیں آ سکے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔